گر میں نے غم لکھنا ہو میں میری ہر رات لکھوں گا. گر میں نے غم لکھنا ہو میں میری ہر رات لکھوں گا. مجھے فریب سمجھانا ہو میں تیری ہر بات لکھوں گا. مجھے فریب سمجھانا ہو میں تیری ہر بات لکھوں گا. کہ تو خوش ہوگا ایک شاعر ہے ہارا دل تجھ پہ. کہ تو خوش ہوگا ایک شاعر ہے ہارا دل تجھ پہ. ہاں مگر اے شخص ایک دن میں تیری اوقات لکھوں گا. ہاں مگر اے شخص ایک دن میں تیری اوقات لکھوں گا. میں نے بچانا ہو کسی کو ایک آستین سے. میں نے بچانا ہو کسی کو ایک آستین سے. خط میں اس دوست کو میں تیری ذات لکھوں گا. خط میں اس دوست کو میں تیری ذات لکھوں گا. Tarak Open Mic Stories that Inspire. السلام علیکم ٹو آل آف یو. میرا نام عمر غازی ہے اور میں پلوامہ سے تعلق رکھتا ہوں. میں ابھی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے شاعری 5 سالوں سے میں شاعری کرتا آ رہا ہوں. اور پہلے تو میں سبھی جب سٹارٹ کرتے ہیں تو اتنا اچھا نہیں لکھ پاتا تھا. بٹ بعد میں نے شاعری کے تھوڑے سے لوازمات سیکھے, اس میں ردیف قافیہ دیکھا اور شاعری کیا چیز ہے اس میں گیا اور اس پہ محنت کی. میں نے ابھی یہ پوئٹری ایک تو سٹارٹ کی ہوئی ہے اور میں نے اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دی ہے, اسٹوری ٹیلنگ. اور ہم اسے کیا کہتے ہیں, کہانی, ایک شاعرہ انداز میں جو ہم کہتے ہیں. تو میں آپ سب کے سامنے پہلے ایک کہانی پیش کرنا چاہوں گا. شب تیری یادوں کا بن جانا گٹھن, پھر میٹھی یادوں سے بھی ہوتی ہے چبھن. ہوتا ہے نا, رات کو جب اس کی یاد آتی ہے تو گھٹن سی ہوتی ہے نا, اور جو میٹھی یادیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ گزارے ہوئے پل ہوتے ہیں نا, وہ بھی چبھتے ہیں. پھر نصف شب میں تیرے خواب و خیالوں سے نیند کا کھلنا, پھر میری بھیگتی ہے آنکھیں اور یاد آتا ہمارا ملنا. جب نصف شب میں اس کے خواب سے نیند کھلتی ہے نا تو پھر آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں اور اس کی ساری یادیں آنکھوں میں آتی ہے اور ذہن میں سبھی یادیں آ جاتی ہے. کیا تجھے نہیں آتی میری یاد کبھی؟ کیا تو نہیں چاہتا مجھ سے بات ہو کبھی؟ رات بھر کبھی بن مطلب کی باتیں بھی کیا کرتے تھے. کیا تیری بھی ٹوٹتی ہے نیند یا تجھے کوئی سونے نہیں دیتا؟ کیا میری یادوں میں بھگاتی ہو آنکھیں یا وہ رونے نہیں دیتا؟ شاعر اسے کہتا ہے کہ اس کی کیا تیری بھی نیند ٹوٹتی ہے میری طرح, کیا تجھے بھی آتی ہے میری یاد, کہ جس کے ساتھ آج ہو کیا وہ سونے نہیں دیتا, جس کے ساتھ ابھی ہو کیا وہ آپ کو میری یاد آنے ہی نہیں دیتا. کیا تجھے نہیں آتی میری یاد کبھی؟ کیا تو نہیں چاہتا مجھ سے بات ہو کبھی؟ رات بھر کبھی بن مطلب کی باتیں بھی کیا کرتے تھے. کیا تو نہیں چاہتا پھر ویسی ایک رات ہو کبھی؟ رات آج بھی ہوں فون کو سرہانے رکھ کر تیرے ایک کال کا انتظار کرتا. پھر نصف شب یا صبح کو جاگوں اور تیرا فون یا میسیج نہ پا کر خود کو ہوں بے قرار پاتا. آپ لوگوں میں سے کسی نے کیا ہے کہ فون کو سائڈ میں رکھ کے پھر اس کی رنگ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, رات بھر نیند نہیں آتی کہ ایک بار فون بجے, اور صبح ایسی ہی ہو جاتی ہے. کیا میں ہی بس تمہارے پرانے میسیج پڑھتا رہتا ہوں؟ کیا میں بس تجھے اچھا سوچوں اس کے لیے خود سے لڑتا رہتا ہوں؟ سبھی کرتے ہیں نا کہ جب ان سے بات نہیں ہوتی پھر پرانے میسیج پڑھتے رہتے ہیں, اور جب وہ انسان پتہ بھی ہے کہ وہ غلط ہے پھر بھی اسے اچھا سوچنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اس کے ساتھ رہنا ہے نا, اس کے بغیر رہ نہیں پاتے نا. کیا مجھ سے ہی بس تیرے لاسٹ سین اور تیری ڈی پی خود بخود چیک ہوتے ہیں؟ کیا دیر رات آن لائن دیکھ کر تجھے بھی مجھ پر کئی شک ہوتے ہیں؟ اچھا چھوڑ, تجھے نیند کیسے آتی ہے میرے بنا؟ تم تو کہتی تھی فون نہ کاٹو, مجھے سکون نہیں تیرے بنا. یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا کہ ان کا سامنے والا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس تیرے بغیر نیند نہیں آتی, اب فون نہ کاٹو اور مجھ سے بات کرتے رہو اور فون کو ایسے ہی رکھو, مجھے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے.
اور آپ سو جاؤ, میں آپ کی سانسیں سنوں گی. اب بس ایک سوال, کیا تم مجھ سے ملو گی کبھی؟ ساتھ میرے چلتے ان راستوں پہ پاگلوں کی طرح ہنسو گی کبھی؟ کہ تو خوش ہے میرے بنا اپنے جہاں میں؟ اگر تو خوش ہے تو چل تجھے جانے دیا, تجھے اڑنے دیا اس خوشی کے آسماں میں. ہاں, باندھ کے تو نہیں رکھ سکتے نا اس کو, کیونکہ اس سے عشق کیا تھا اس کو خوش رکھنے کے لیے, خود کو خوش رکھنے کے لیے. اگر وہ خوش نہیں تو میں کیسے خوش ہوں؟ تو ایک پرندے کو بند نہیں کرتے ہیں نا, اسے اڑنے دیتے ہیں. تجھے جانے دے رہا ہوں کہ تو خوش ہے میرے بنا, تجھے جانے دے رہا ہوں کہ تو خوش ہے میرے بنا. ہاں بس تیری خوشی کے واسطے میں جی لوں گا تیرے بنا, اور ہاں بس تیری خوشی کے واسطے میں جی لوں گا تیرے بنا, میں جی لوں گا تیرے بنا. یہ جو میں نے سٹوری لکھی تھی, میں نے بہت سارے لوگوں کی کہانیاں سنی تھی, اس کو سب کو ریلیٹ کر کے میں نے ایک کہانی بنائی تھی. بس میری کہانی اس میں چھپی نہیں, بہت سارے لوگوں نے خود کے ساتھ ریلیٹ کیا ہوگا. اس کا نام ہی ہے سب کی کہانی, اس کا نام ہی ہے سب کی کہانی. اور مین چیز کیا ہوتا ہے, جب میں نے پوئٹری سٹارٹ کی تھی, پہلے خود کی کہانی تو لکھنی تھی مجھے, مگر میں نے سوچا صرف میرے ساتھ تو نہیں ہوا ہوگا, یہ دن میں کتنے دل ٹوٹتے ہیں, ہزاروں دل ٹوٹتے ہیں, اور ان دلوں کو جوڑنا, شاعری ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے. کچھ الفاظ, کچھ لوگ جن کی کہانی میں نے لکھی, پہلے میں نے کیا کیا کہ جو شاعری ہے ان کی کہانی, پہلے اپنے لوگوں کی کچھ کہانیاں سنی, ان کو کچھ الفاظوں میں سمیٹا. شاعری اصل میں چیز ہی یہی ہے کہ ہم ایک بڑی کہانی کو کچھ الفاظوں میں بیان کر دیں. اور شاعری میں پھر کچھ ٹیکنیکس آتے ہیں, کہ کچھ لوازمات ہوتے ہیں شاعری کے. شاعری میں کیا ہوتا ہے, ایک تو شاعری کی جو بنیادی شاخ ہے وہ غزل ہے. شاعری کی بنیادی شاخ ہے وہ غزل ہے. غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا, عورتوں کی باتیں کرنا, اور عورتوں کی طرح باتیں کرنا. مگر جو آج کل ہے, نئے دور آ رہے ہیں, نئی چینج آ رہی ہے, اس میں ہم نے اور کچھ جوڑ دیا ہے. اور ہمارے پاس آتا ہے غزل میں کیا ہوتا ہے, ہمیں ردیف قافیہ کی ہم پابند ہوتے ہیں, اس کے ردیف قافیہ ملانا ہوتا ہے اس میں. اور ہماری شاعری میں ہوتی ہے نظم, ہوتی ہے اس میں پابند نظم, غیر پابند نظم ہوتی ہے. ہمیں بحر کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جو میں نے آپ کے سامنے ابھی سٹوری بیان کر کی, وہ اسے ہم شاعری تو نہیں کہیں گے. آلریڈی میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی کہا کہ میں ایک کہانی بولوں گا, مگر شاعرانہ انداز میں. پھر ہم شاعری جو مین چیز ہم نظم اور غزل کو کہتے ہیں, اس میں پھر غیر پابند نظم, پابند نظم یا غزل کی کچھ قسمیں ہیں, وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں. میں نے جب سٹارٹ کی تھی پوئٹری, اراؤنڈ 5 ایئرس ہو گئے آج پوئٹری کرتے ہوئے. پہلے کیا تھا کہ ایک تو مجھے خود کی کہانی لکھنی تھی, اس کے بعد یہ تھا کہ اب لوگوں کی کہانیاں لکھنی ہے, کیونکہ جو میرے کلوز فرینڈس تھے ان کی کہانیاں میں نے سنی, اس کے بعد انہیں کنورٹ کیا پوئٹری میں. پہلے جو میں نے سٹارٹنگ میں کیا تھا, اپنی پوری کہانی لکھ دی تھی, پر میں سوچا یہ کہانی اتنی لمبی ہے, اس کو پڑھے گا کون. پھر میں نے کچھ اپنے ریلیٹڈ, میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا, کچھ شعر تھے جو میری زندگی سے ریلیٹ ہوتے تھے. اس ایک شعر میں شاید میری پوری زندگی بند تھی, تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس سے سٹارٹ کروں, میں بھی لوگوں کے لیے کچھ کام کروں. تو میں نے سٹارٹ کیا, اپنے فرینڈ سے ان کی کہانیاں سنی, اور جب وہ کہانیاں میں نے سنی نا, ان کو پھر ان کے سامنے وہ کہانیاں بیان کی, کچھ ہی الفاظ میں, کچھ ایک غزل میں اس کو بند کیا, ایک غیر پابند نظم میں اس کو بند کر دیا, اور اسے سنایا. جب ان کے چہرے پہ خوشی آتی تھی نا, تو وہ چیز مجھے سکون دینے لگی. وہ چیز جو تھی کہ مجھے اب ان کے لیے کام کرنا ہے, مجھے ہر ایک کے لیے کام کرنا ہے. زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہوں گے کشمیر میں ڈپریشن سے لوگوں, ہر ایک کی کہانی ہے, سب چھپاتے ہیں, ہر ایک کی اپنی کہانی ہے, اور ان کے لیے کام کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے. تو میں نے سوچا کہ اب اپنے سکون کے لیے کام کرنا ہے, تو ان لوگوں کو خوشی دینی ہے. اور لوگوں کو اس سے کیا لگا کہ نہیں, ہمیں بھی کوئی سمجھتا ہے. جب ان کی کہانی ان کو ہی سنائی کچھ الفاظوں میں, تو انہیں اس سے لگا کہ نہیں, ہمیں بھی کوئی سمجھتا ہے. یہ تھا, یہ جرنی تھی. اور ابھی میں نے کیا تھا, ابھی بہت کچھ خاص تو کیا نہیں ہے, بٹ مطلب 27 کو ہوا تھا آل انڈیا مشاعرہ, وہاں پہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا. شاعر ترستے ہے کہ ہم سارا جو کام کرتے ہیں نا, کہ ایک دن آل انڈیا پہ بیٹھے, مطلب سب سے دنیا کے بڑے شاعروں میں بیٹھے, اور مجھے یہ موقع ملا. میں خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ابھی 21 ایئرس ایج ہے, تو اس میں مجھے موقع ملا لیفٹیننٹ گورنر کے سامنے, اور وہاں پہ بڑے آل انڈیا پوئٹس تھے. ان میں بیٹھنا ہی شاعر کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. میں نے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا,
وہ میرے لیے بہت بڑی چیز تھی. اور آج آپ لوگوں کے سامنے ہوں, آج یہاں تعارف میں ہوں, تو آپ سب لوگوں کا پیار ہے. یہ وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو دی, آپ واپس میں پیار دے رہے ہو, اور یہی مجھے چاہیے. مجھے اس کے علاوہ کچھ چاہیے بھی نہیں. اب ایک غزل میں آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. غور کیجیے گا کہ میں نے ایک شخص کی عادت بلانی ہے, میں نے ایک شخص کی عادت بلانی ہے, مجھ میں قید میری روح کو رہائی دلانی ہے, مجھ میں قید میری روح کو رہائی دلانی ہے. عمریں لگی غلط پیڑ کو پانی دیتے, عمریں لگی غلط پیڑ کو پانی دیتے, جڑیں ایک شاخ اسی پیڑ کی ہلانی ہے. عمریں لگی غلط پیڑ کو پانی دیتے, جڑیں ایک شاخ اسی پیڑ کی ہلانی ہے. بہتے رشتوں کا دریا مجھے اترنا ہی ہے تو, بہتے رشتوں کا دریا مجھے اترنا ہی ہے تو, میں نے بھی اب چلتے پانی میں کنول کھلانی ہے, میں نے بھی اب چلتے پانی میں کنول کھلانی ہے. مجھے جو روک لیتے چھوٹے سے نشے کرنے سے, مجھے جو روک لیتے چھوٹے سے نشے کرنے سے, فراق میں انہی کے خود کو شراب پلانی ہے, فراق میں انہی کے خود کو شراب پلانی ہے. تصور ان کا کہ سوتے ہوئے بھی ایک آنکھ کھلی رہتی, تصور ان کا کہ سوتے ہوئے بھی ایک آنکھ کھلی رہتی. دوست یہی ایک آنکھ مجھ کو بھی اب سلانی ہے, دوست یہی ایک آنکھ مجھ کو بھی اب سلانی ہے. چاہتا ہے وہ ترک تعلق و لفظ طلاق, چاہتا ہے وہ ترک تعلق و لفظ طلاق. خود سے 3 مرتبہ اسے یہ ایک چیز بھی دلانی ہے, خود سے 3 مرتبہ اسے یہ ایک چیز بھی دلانی ہے. میں نے ایک شخص کی عادت بلانی ہے, میں نے ایک شخص کی عادت بلانی ہے. یہ جو غزل آپ نے سنی, یہ میں نے اس پہ لکھی ہے کہ پھر ایک انسان کو ایک ٹائم آتا ہے نا کہ اسے بھول ہی جانا پڑتا ہے. تو میں نے آپ سب کے سامنے وہ رکھا کہ اس کو اب بھول ہی جانا ہے, اور تمام عمر ایک شخص کے پیچھے گزر جاتی ہے. ہم نے ایک پوری عمر بس ایک انسان کے پیچھے لگا دی ہوتی ہے, اور وہ ایک انسان پھر آخر پہ غلط نکلتا ہے. کہ جو میں نے اس میں ایک شعر کہا بھی تھا کہ عمریں لگی غلط پیڑ کو پانی دیتے, جڑیں ایک شاخ اسی پیڑ کی ہلانی ہے. تو پوری عمر ایک پیڑ بنانے میں لگی, اس کو پانی دینے میں لگی, اور وہ آخر پہ کچھ دے نہ پایا, اور وہ بے وفا پیڑ تھا. تو آپ ایسا نہ کریں کہ کسی غلط انسان کو چنیں آپ, یا اسے بڑا کرنے میں لگیں. خود پہ فوکس کریں. اور زیادہ میں یہ چیز آخر پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جو آج کل کشمیر میں ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے کہ یہ اچھا نہیں لکھ رہا ہے, وہ اچھا لکھ رہا ہے, اسے نہیں آ رہا ہے, اسے آ رہا ہے. تو زیادہ تر جو بڑے پوئٹس ہیں ان سے میں کہا, ہم تو ابھی چھوٹے ہیں, جو بڑے شاعر ہیں جنہوں نے 20-20 سال گزارے ہیں پوئٹری میں, ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں انہیں اپریشیٹ کریں پہلے. کیونکہ اگر آپ لوگوں نے 20 سال گزارے ہیں پوئٹری میں, تو پہلے 2-4 سال آپ نے بھی تو نہیں لکھا ہوگا اچھے سے. تو جو اب نئے نئے آ رہے ہیں, پرسوں بھی میں نے انسٹا پہ ایک کا دیکھا تھا, اس نے بولا تھا کہ میں انسٹا ہی اب ڈیلیٹ کر دوں گا کیونکہ مجھے زیادہ میسیج آ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں آ رہا ہے لکھنا. تو اس بیچارے کو لکھنے دو نا, آلریڈی کتنا ڈپریشن پڑا ہے, کتنے ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں. تو انہیں لکھنے دو, ان کو اپنی فیلنگز بیان کرنے دو. جب وہ آپ تھوڑا تھوڑا سمجھیں گے. اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ زیادہ تر ایونٹس میں جاؤ, زیادہ تر یوٹیوب پہ دیکھو پوئٹری چیز کیا ہے, پہلے لکھو بھی ادھر سے, وہاں سے تھوڑا تھوڑا سیکھو بھی. اور جو بڑے شاعر ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ انہیں اپریشیٹ کرو, نہ کہ ان کی آواز دباؤ, تاکہ وہ بھی کل آپ کے جیسا لکھیں, وہ بھی کل کچھ کشمیر کو دے پائے. اگر انہیں آج بولیں گے کہ آپ کو آتا ہی نہیں, ابھی اس نے ایک بیچارے نے ایک شعر بھی نہیں ڈالا ہوتا ہے, اس نے اپنی فیلنگ ڈالی بھی نہیں ہوتی ہے, اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں لوگ کہ آپ کو نہیں آتا ہے, آپ کو یہ نہیں آتا, آپ کو وہ نہیں آتا. سو وہ چیز کرنا نہیں ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرو, وہ سب سے بیسٹ تھنگ ہے. اور تھینک یو سو مچ. اور میں زیادہ سے زیادہ شکریہ کرنا چاہوں گا کہ جو میری یوٹیوب فیملی ہے اور یا میری انسٹا فیملی ہے, جنہوں نے مجھے ہر ٹائم پہ سپورٹ کیا, یا میرے گھر والوں نے جنہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا, یا میرے فرینڈس ہیں, میرے ریلیٹیوز ہیں جو مجھے ہمیشہ سپورٹ کرتے آ رہے ہیں, ان کو تھینکس کرنا چاہوں گا. آخر میں ایک کہانی سے ختم کرنا چاہوں گا.
اسے یہ پسند تھا ان بارشوں کا گرنا، اسے یہ پسند تھا ان بارشوں کا گرنا، آج اکثر بھیگتا ہوں اسے یاد کرتا ہوں، آج اکثر بھیگتا ہوں اسے یاد کرتا ہوں، وہ ہاتھ کا تھامنا اور راہوں میں چلنا، وہ ہاتھ کا تھامنا اور راہوں میں چلنا، وہاں سے گزرتا ہوں اسے یاد کرتا ہوں، میرا اس کا ملنا وہ غضب مسکرانا، میرا اس کا ملنا وہ غضب مسکرانا، اب کسی سے ملتا ہوں اسے یاد کرتا ہوں، خود میری قسم کھانا مجھے اپنی کھلانا، خود میری قسم کھانا مجھے اپنی کھلانا، اس کی قسم کھاتا ہوں اسے یاد کرتا ہوں، اس کی قسم کھاتا ہوں اسے یاد کرتا ہوں، اس کا نماز پڑھنا مجھے واسطے خود پڑھانا، اس کا نماز پڑھنا مجھے واسطے خود پڑھانا، میں جب بھی اب پڑھتا ہوں اسے یاد کرتا ہوں، میں جب بھی اب پڑھتا ہوں اسے یاد کرتا ہوں، اس کا سحری کا اٹھنا اور مجھے بھی اٹھانا، اس کا سحری کا اٹھنا اور مجھے بھی اٹھانا، اب روزہ رکھتا ہوں اسے یاد کرتا ہوں، اب روزہ رکھتا ہوں اسے یاد کرتا ہوں، وہ دیر رات جاگنا اور مجھے بھی جگانا، وہ دیر رات جاگنا اور مجھے بھی جگانا، پوری رات جاگتا ہوں اسے یاد کرتا ہوں، پوری رات جاگتا ہوں اسے یاد کرتا ہوں، بے وجہ کبھی روٹھنا اور مجھے پھر رلانا، بے وجہ کبھی روٹھنا اور مجھے پھر رلانا، کبھی کبھی روتا ہوں اسے یاد کرتا ہوں، کبھی کبھی روتا ہوں اسے یاد کرتا ہوں، ساتھ یادوں کے چھوڑنا اور میرا وہ تڑپنا، ساتھ یادوں کے چھوڑنا اور میرا وہ تڑپنا، میں جب بھی اب تڑپتا ہوں اسے یاد کرتا ہوں، اسے یاد کرتا ہوں، بہت یاد کرتا ہوں، اسے یاد کرتا ہوں، برف کچھ بارشوں سے ملاقاتیں یاد آتی ہے، برف کچھ بارشوں سے ملاقاتیں یاد آتی ہے، ہمیں بہت سی دھوپ میں سرد راتیں یاد آتی ہے، غموں میں ہنسنے کا سبب کیا پوچھتے ہو، غموں میں ہنسنے کا سبب کیا پوچھتے ہو، ہمیں وجہ غم شخص کی باتیں یاد آتی ہے، ہمیں وجہ غم شخص کی باتیں یاد آتی ہے، آج انتہا ہے محبت کی اور یاد کی اس قدر، آج انتہا ہے محبت کی اور یاد کی اس قدر، ہمیں بچھڑے اس یار کی یادیں یاد آتی ہے، ہمیں بچھڑے اس یار کی یادیں یاد آتی ہے، ہمیں بہت سی دھوپ میں سرد راتیں یاد آتی ہے، سرد راتیں یاد آتی ہیں۔